السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میں سلیم احمد اور میرے ساتھ میرے دوست کوثر احمد یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ ہم آج ہماری پہلی ریکارڈنگ کرنے جا رہے ہیں ایک شاعر کی بات دوست کے ساتھ۔ اس کی پہلی نشست ہے۔ الحمدللہ میں نے کچھ لکھنے کی کوشش کی ہے۔ لاک ڈاؤن کا میں ایک شاعر ہوں اس طرح سے، تو آپ کے سامنے میرے شعر پیش کرنے کی ایک جو آرزو ہے وہ پوری کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی۔ تو کوثر میرے شعر ملاحظہ فرمائیں گے، اور انشاءاللہ اگر وہ کوئی بات کی وضاحت چاہتے ہیں یا کچھ سمجھنا چاہتے ہیں تو میں اس شعر کے پیش کرنے کے بعد اس کی وضاحت کر دوں گا انشاءاللہ۔ اس میں آپ کی بھی وضاحت ہو جائے گی۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ شروع کر بسم اللہ۔ تو پہلے میں ایک حمد میں نے لکھی ہے، اس حمد کا بیان کرنا پسند کروں گا، کیونکہ ہم بسم اللہ سے ہر چیز شروع کرتے ہیں، اللہ کی تعریف سے پہلی نشست کو شروع کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس سے پہلے کہ میں شعر عرض کروں، ایک چھوٹی سی آیت کریمہ کی تلاوت کر لی جائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پہلا شعر عرض ہے کوثر۔ تو اللہ کی تعریف میں میرا پہلا یہ شعر ہے۔ تو زندہ ہمیشہ سے ہے، وقفی ہے یہ میرا وجود۔ تو زندہ ہمیشہ سے ہے، وقفی ہے یہ میرا وجود۔ تو رب کائنات ہے، میری عبادت کا ہے تجلی سجود۔ وقفی مطلب ٹیمپریری۔ ہاں، تو میں یہاں پہ اللہ کی بڑائی بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے حی القیوم ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ اس کے برعکس ہمارا جو وجود ہے وہ ایک بہت ٹیمپرری فنامنا ہے، وقفی ہے، چھوٹا سا وقفے کے لیے ہماری یہاں پہ زندگی ہے اس دنیا میں۔ تو اس بات کی ہم نے وضاحت کی ہے اللہ کی بڑائی کو برقرار رکھتے ہوئے۔ دوسرے مصرے میں ہم نے کہا ہے کہ تو رب کائنات ہے، تو سارے عالم کا وہ مالک و خالق ہے، میری عبادت کا ہے تجلی سجود۔ تو جب میں سجدے میں جاتا ہوں تو وہ سجدے کا نور اللہ تعالیٰ ہے، میرے سجدے کا مقصود اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اس بات کی میں نے یہاں پہ وضاحت کی، تو دوبارہ ایک بار اس مصرے پر عرض کر دیتا ہوں۔ تو زندہ ہمیشہ سے ہے، وقفی ہے یہ میرا وجود۔ تو رب کائنات ہے، میری عبادت کا ہے تجلی سجود۔ تو دوسرا شعر ہوتا ہے۔ میں تو محدود ہوں، میں تو محدود ہوں، تیری شان ہے ہر سو موجود۔ میں تو محدود ہوں، تیری شان ہے ہر سو موجود۔ واحد و اکبر ہے تو، حمد و ثنا میں ہے تیرے حق کے جمود۔ محدود۔ ہاں، تو اس شعر میں اگین اللہ کی بڑائی ہی ضرور ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ میں محدود ہوں، آئی ایم ویری لمیٹڈ، اور اللہ کی صفات میں لمٹس نہیں ہیں۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں محدود ہوں، تیری شان ہے ہر سو موجود، وہ ہر جگہ موجود ہے۔ میں لمیٹڈ ہوں، وہ ان لمیٹڈ ہے۔ تو اس بات پہ وضاحت کرنے کی پہلے مصرے میں۔ دوسرے مصرے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ واحد و اکبر ہے تو، مطلب اکیلا ہے، بلند ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ اور حق کے جنود، اس الفاظ کا میں نے یہاں پہ یوز کیا ہے۔ حق کے جنود کیا ہوتے ہیں؟ جو ہولی پیپل، اچھے لوگ، ان کو حق کے جنود کہتے ہیں۔ تو حق کے جنود کی شناخت کیا ہے؟ وہ ہمیشہ اللہ کے حمد و ثنا کرتے ہیں۔ تو اس بات کو میں نے یہاں پہ لے آیا ہوں، اس بات کو۔ تو مصرع دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، اب وضاحت کے ساتھ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی۔ میں تو محدود ہوں، تیری شان ہے ہر سو موجود۔ واحد و اکبر ہے تو، حمد و ثنا میں ہے تیرے حق کے جمود۔ اب تیسرا شعر عرض ہے، اور اس شعر میں میں ایک نئی طرح کی چیز بیان کرنے کی کوشش کروں گا، امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گا۔ تو اس شعر میں اس طرح کا اشکال کر رہا ہوں کہ
اگر کسی شخص کی صحیح بڑائی آپ کو دیکھنی ہو تو ایسا کہتے ہیں کہ دنیا میں اگر آپ کا دشمن آپ کی تعریف کرے اوکے تو وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. اچھا ہاں تو اس طرح کا ایک اشکال میں نے یوز کیا یہاں پہ. تو عرض ہے بغض آدم سے تھا، بغض آدم سے تھا، منظور اس کو نہ تھا تکبر میں سجود. بغض آدم سے تھا، منظور اس کو نہ تھا تکبر میں سجود. خالق و مالک ہے تو منکر اس کا نہ تھا وہ شیطان مردود. تو میں نے یہاں پہ اس بات کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو شیطان مردود ہے وہ تکبر کا شکار تھا. اللہ کے خالق اور مالک ہونے پہ اسے بھی کوئی ڈاؤٹ یا پرابلم نہیں تھا. تو بغض آدم سے تھا، مطلب ہی ہیٹڈ آدم. منظور اس کو نہ تھا تکبر میں سجود. جب اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا، سارے فرشتوں کو، اس جماعت میں شیطان بھی موجود تھا، حکم دیا تو وہ سجدہ کرنے سے منع کیا اور اللہ سے کہنے لگا کہ اس مٹی کے پتلے کو میں کیوں سجدہ کروں. تو تکبر تھا اس کو، آدم سے بغض تھا. اللہ کے خالق و مالک ہونے پہ اسے کوئی اعتراض نہیں تھا. تو وہ بات ہم نے یہاں پہ لیا ہے اللہ کے حمد و ثنا میں کہ بغض آدم سے تھا، منظور اس کو نہ تھا تکبر میں سجود. خالق و مالک ہے تو منکر نہ تھا وہ شیطان ہے تو. کلیئر ہو گیا؟ اچھا اب نیکسٹ شعر پہ چلتے ہیں. تو قدیم ہے، اللہ کو کہہ رہا ہوں، تو قدیم ہے، سب کھیل رچانا ہے تیری صفات میں ودود. بن رضا کے ایک پتہ نہ ہلے، بن رضا کے ایک پتہ نہ ہلے، سارے عالم کا ہے تو شاہد و مشہود. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے رہا ہے، قدیم ہے. ہم نئے ہیں، وہ قدیم ہے، وہ بہت مطلب وہ ہمیشہ سے ہے. اور یہ سارے جو دنیا میں معاملات ہوتے ہیں وہ اللہ کی ایک رچنا ہی ہے. تو ہم نے یوز کیا ہے ودود، مطلب لونگ ون. اس کے نام، اس کا اسماء الحسنہ میں سے ایک نام ہے ودود. تو سب کھیل اسی کا رچایا ہوا ہے. اور اس کے علم کے بنا ایک پتہ بھی نہیں ہلتا. اس بات کی وضاحت قرآن خود کرتا ہے. وہ ہر چیز کا شاہد و مشہور ہے. تو ہر چیز دیکھتا ہے، اس کی توجہ میں ہر ایک پتہ بھی اس کی توجہ میں ہے. تو اتنی بڑی اس کی شان ہے. اس بات کو ہم نے یہاں پہ پیش کرنے کی کوشش کی. تو میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، تو قدیم ہے، سب کھیل رچانا ہے تیری صفات میں ودود. بن رضا تیری ایک پتہ نہ ہلے، سارے عالم کا ہے تو شاہد و مشہور. اب ہم اگلے شعر پہ چلتے ہیں. اور اس شعر بیان کرنے سے پہلے میں ایک بات کو لے آنا چاہتا ہوں کہ جب بھی اللہ کا نام آتا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے. تو ہم نے دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اللہ کی جب بات چلتی ہے تو محمد رسول اللہ ہمیشہ کسی نہ کسی ذریعے وہاں پہ ان کا نام، ان کے نام کا عزم لوگ بیان کرتے ہیں. تو میں نے بھی اسی چیز کو بیان کرنے کی کوشش کی. حالانکہ اللہ کی تعریف ہے، لیکن اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک اہم ذمہ داری ہے یا پھر ان کے ذہن ایک اہم ان کی ہماری اور رہنمائی ہے، اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. تو عرض ہے، میں اللہ سے کہہ رہا ہوں، شکر تیرا آئے مصطفیٰ، تعارف کرانے تیرا بن کے رسول محمود. شکر تیرا آئے مصطفیٰ، تعارف کرانے تیرا بن کے رسول محمود. اس سے بہتر کوئی پیکر نہ تھا، اس سے بہتر کوئی پیکر نہ تھا، بھیجتے ہیں ہم محمد پہ درود. تو مثلا ہم ایک بار درود پڑھ لیتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو اس شعر میں ہم
ये बयान करना चाह रहे हैं कि अल्लाह ने हमें एक बहुत बड़ी नियामत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत में अता की थी। उनसे बेहतर कोई और नहीं हो सकता था जो हमें अल्लाह का तारुफ करा सके। तो कुरान उनके नाज़िल हुआ और अल्लाह की शान समझाने की सारी जिम्मेदारी हुजूर अकरम ने निभाई। उस बात को मैं यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ। शुक्र तेरा आए मुस्तफ़ा तारुफ कराने तेरा बन के रसूल महमूद, इससे बेहतर कोई पैकर न था भेजते हैं हम मोहम्मद को। तो ये एक मुख्तसर सी मेरी मैंने लिखी है अल्लाह की तारीफ बयान करने की। इस छोर के मुँह से एक बड़ी बात मैंने कह दी है कि हो सके अल्लाह को पसंद आए मेरी छोटी सी बात, और इसमें कोई मेरी गलती है तो अल्लाह हमें माफ़ करे। तो ये छोटी सी एक मैंने कोशिश करके लिखी थी, तो मुझे आपको पसंद आएगी। बहुत बढ़िया। शुक्रिया।